اس سے بھی منع کیا، اور ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی کہ ایمان والے کی یہ 3 صفات ہوتی ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، ایک صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ ایمان والا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا۔ ہر حال میں جب ضرورت پڑے اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو ہمارے حبیب آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ایسے وقت میں بھی آدمی اللہ کو پکارے، اللہ سے اپنی ضرورت کا احساس دلاوے، اللہ تعالیٰ سے کہے یا اللہ میری ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے بہت سے لوگ عجیب عجیب سوال کرتے، یہ نہیں کہ کھانا بیوی سے مانگ لیا تو یہ مانگنے کے خلاف ہو گیا، توکل کے خلاف ہو گیا۔ آپ تو کہتے اللہ سے مانگو، بیوی سے مانگ لیا۔ یہ مانگنا الگ ہے، دماغ کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ انسان اپنی ضرورتوں کا استعمال ہمیشہ اللہ رب العزت سے کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو اسباب مقرر کیے ہیں ان اسباب کو اختیار کرے۔ جب آدمی جوتے کے تسمے کو صحیح کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرے گا، جیسا کہ روایات میں آتا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جوتے کا تسمہ خود بخود جائے گا اور جوتے کے تلے میں جا کر چپک جائے گا۔ کسی نہ کسی موچی سے تو اس کو درست کروانا پڑے گا۔ اس کے پیسے آپ کے پاس نہیں تھے تو آپ نے اللہ رب العزت سے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کسی اسباب کے ذریعے یا بغیر کسی اسباب کے وہ قادر ہے وہ کرا دے۔ تو ایمان والے کا پہلا کام یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کو وہ کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا۔ جو درندگی، جو شیطانی اس کے اندر خوبو ہے، اس پر وہ قابو پاتا ہے اور اس کو ایسا نہیں ابھرنے دیتا کہ بالآخر وہ شرک میں اور کفر کے اندر مبتلا ہو جائے۔ دوسری صفت ایمان والوں کی یہ ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ وہ کسی جان کا ناحق قتل نہیں کرتا۔ شریعت نے تو انسان کے قتل کو تو انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس، جو آدمی کسی نفس کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دے فکانما قتل الناس جميعا، اس نے ایک بندے کا قتل نہیں کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ایک آدمی کسی ایک آدمی کو مار دے، اس کا مطلب پورے معاشرہ خوف کا گہوارہ ہو جائے گا، اور پورے معاشرے میں ہر لوگ خوف کے سائے تلے جینے پر مجبور ہو جائیں گے، کسی کی جان سلامت نہیں رہے گی۔ بھلا وہ اسلام جو کسی انسان کے قتل کو انسانیت کا قتل قرار دے، وہ ظلم کی حمایت کیسے کر سکتا ہے؟ اور انسان ہی کا قتل کیا، بلا وجہ کسی جانور کو قتل کرنے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ آپ کسی پرندے کا شوق میں شکار کرتے ہیں اور مقصود اس کا کھانا نہیں ہے تو شریعت منع کرتی ہے، آپ کسی کے جان لینے کے تابع، کسی کے جان لینے کا اختیار آپ کو نہیں ہے۔ جب جان دینے کا اختیار نہیں تو لینے کا بھی اختیار آپ کو نہیں ہوگا۔ جو پرندے اللہ رب العزت نے حلال کر رکھے آدمی شکار کے لیے، کھانے کے لیے، اس کو اگر جان لے تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری خوراک بنایا۔ لیکن جو پرندے ہماری خوراک نہیں ہے، کوا ہے، وہ ہماری خوراک نہیں ہے، یوں آدمی گولی کا نشانہ بنا کر اس کی جان لے لے تو شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ اس سے کوئی تکلیف تو ہمیں نہیں پہنچ رہی تھی، سانپ ہے اس سے تکلیف پہنچ رہی تھی تو شریعت نے مارنے کا حکم دیا، بھیڑ ہے اس سے تکلیف پہنچ رہی تھی، بڑھنی جس کو ہم کہتے ہیں، تو شریعت نے اس کے مارنے کا حکم دیا، اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن بیچاری کالی چونٹی، غریب چونٹی ہے، اس سے ہمیں کیا تکلیف پہنچ رہی ہے، آدمی اس کو مسل دے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو انسان ایمان والے کی دوسری صفت یہ ہے کہ ایمان والا کسی کو ناحق قتل نہیں کرتا۔ اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے خیالات، اس کی شہوتیں یہ اس کے قابو میں ہوتی ہیں۔ ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے۔ زنا مختلف چیزوں سے ہوتی ہے جس کا انجام شہوت اور شرمگاہ کے اوپر ختم ہوتا ہے۔ آنکھوں سے وہ زنا نہیں کرتے، کانوں سے زنا کی باتیں نہیں سنتے، اس کے دل و دماغ میں شہوت کے خیالات غلط طریقے سے نہیں آتے، اور بالآخر اس کا جو انجام ہوتا ہے اس انجام تک نہیں پہنچتا۔ اگر انسان اپنے بہیمیت کی صفات پر قابو رکھے گا تو وہ اس انجام تک نہیں پہنچے گا جس انجام کی شریعت نے اشارہ کیا ہے۔ یہ ایمان والوں کو اللہ رب العزت پیغام دیتے ہیں، اسے تلقین کرتے ہیں کہ تمہاری صفات یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کے جو بھی طریقے ہیں اس طریقے پر تمہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کے جو بھی راستے ہیں ان راستوں پر بند لگانا ہے۔ اپنی زندگیوں کا تمہیں جائزہ لینا ہے، تمہارے اندر کون سی خرابی ہے، کیا خرابی ہے۔ اگر واقعی تمہارے اندر کمی ہے، گناہوں کے اثرات ہیں، گناہ کی طرف نفس کا میلان ہے تو کھرچ کر اسے ختم کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، کوئی بچہ ہو چھوٹا، اسے چھوڑ دیا جائے وہ بڑا ہوتا ہے۔ سانپ کا بچہ اگر آپ یہ سمجھ کر چھوڑ دیں کہ بچہ ہی تو یہ ہمیں کیا نقصان پہنچائے گا، تو کل ہو کہ وہ اژدہا بن جائے گا۔ معمولی ایک تنکا جو زمین سے نکلتا ہے اور اگر آدمی نے ابھی بروقت اس پر بند نہیں لگایا
تو کل ہو کے یہ مضبوط درخت بن جاتا ہے جس کا اکھاڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہی صورتحال گناہوں کی ہوتی ہے۔ اگر گناہوں کے جراثیم کہیں بھی ہمیں لگتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ گناہ ہے، ہماری زندگی کے اندر اللہ کی یہ نافرمانی ہے، تو جیسے ہی محسوس ہو آدمی وہیں بند لگا دے تاکہ وہ آگے نہیں بڑھے۔ شیخ سعدی نے عجیب بات کہی ہے کہ جب آدمی پانی کے سیلاب کا جو سوراخ بنتا ہے اس پر بند نہیں لگائے گا تو سیلاب آ جائے گا، پورا کا پورا نہر بن جائے گا اور بستی کی بستی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو انسان اگر گناہوں کے جو سوراخ ہوتے ہیں، اس کے جو راستے ہوتے ہیں، اس پر بند نہیں لگاوے، چاہے وہ راستے جیسے ہوں، شیطانی راستے ہو، درندگی والے راستے ہو، حیوانیت کے راستے ہوں، اگر اس پر انسان بند نہیں لگاتا ہے تو اس کا انجام انتہائی بھیانک ہوتا ہے اور آدمی بڑے انتہائی خطرناک ہلاکت کی وادیوں میں جا کر گرتا ہے۔